علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول جماعت نہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ بچوں، آج کا ہمارا مضمون اردو ہے اور عنوان ہے سبق نمبر 5 نسو کا خواب۔ ویڈیو کے اس پہلے حصے میں ہم لوگ اس چیپٹر کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے اور میں ہوں آپ کی ٹیچر رابعہ نواب۔ مولوی نذیر احمد اس چیپٹر کے مصنف ہیں۔ ولادت ہے ان کی 1836 اور وفات ہوئے وہ 1912 میں۔ نذیر احمد ضلع بجنور کے ایک گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ کم عمری میں دہلی آ گئے۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ خوش قسمتی سے سرکاری خرچ پر دہلی کالج میں داخلہ مل گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز بطور مدرس کیا۔ مدرس استاد کی حیثیت سے۔ بچوں، مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، آپ اپنی کتاب پر پینسل سے نوٹ کرتے جائیں۔ 1857 کے ہنگامے میں ایک انگریز خاتون کی جان بچائی۔ اس کے صلے میں کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس بنا دیے گئے۔ صلے میں، بدلے میں انہوں نے قانون انکم ٹیکس اور تعزیرات ہند کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ تعزیرات ہند انگریزوں کا قانون جس کے تحت برصغیر پاک و ہند کا نظام چل رہا تھا۔ ان کا یہ عمل انگریزی حکومت کو پسند آیا اور انہیں تحصیلدار بنا دیا گیا۔ بعد میں وہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ انہیں انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD اور پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی اعزازی ڈگریاں بھی دیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ سر سید کی طرح انہیں بھی یہ امتیاز حاصل ہے، امتیاز، برتری، اہمیت، کہ انہوں نے کہانیوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی، یعنی کہ معاشرے کی بہتری کی جانب توجہ دی اور عورتوں کے مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ سر سید نے جو کام اپنے مضامین سے لیا، نذیر احمد نے وہی کام اپنے ناولوں سے لیا، یعنی سر سید احمد خان مضامین کے ذریعے سے اصلاح کرتے تھے اور نذیر احمد نے ناولوں کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کی۔ ان کے تمام ناول معاشرتی اور گھریلو مسائل کے متعلق ہیں۔ وہ ان کے ذریعے ایک زوال پذیر معاشرے کے مسلمانوں کی گھریلو زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، زوال پذیر جو کہ پستی کی جانب بڑھ رہا ہو۔ ان کا انداز سراسر مقصدی ہے، یعنی بامقصد بات انہوں نے کی ہے۔ جو کچھ بیان کیا، جو کچھ لکھا، اس کو لکھنے کا مقصد اصلاح ہی تھا۔ انہوں نے ادب کو حقیقی زندگی کا ترجمان بنایا، یعنی ان کے ناولوں میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ ان کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے، یعنی عام بول چال کی زبان ہے۔ انہیں عورتوں کی زبان لکھنے پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اردو ادب میں نذیر احمد کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا اسلوب بیان ان کی ذات کی طرح منفرد ہے۔ اسلوب بیان، بیان کرنے کا انداز منفرد، الگ، نمایاں۔ اصلاح معاشرہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ نذیر احمد کے کردار اسی معاشرے کے افراد ہیں جس میں وہ اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ حقیقت پسندی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ رہ کر یہ شبہ ہوتا ہے، شبہ، شک، کہ کہیں اس کے خاندان کے راز تو نہیں کھل رہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے ناول میں حقیقی زندگی کا عکس ہے، تو ہر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کہیں ان کے گھر کی کہانی تو نہیں بیان کی جا رہی۔ ان کی تحریر میں جگہ جگہ ظرافت کی بہترین مثالیں موجود ہیں، ظرافت، ہنسی مذاق۔ ان کی مشہور تصانیف یہ ہیں: مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النسو، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، رویائے صادقہ، ایامہ، ترجمہ قرآن پاک اور ترجمہ تعزیرات ہند۔ 1912 میں انہیں فالج ہوا، جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے اور دہلی میں دفن ہوئے۔ جی، اب آتے ہیں ہم چیپٹر کی جانب، جس کا نام ہے نسو کا خواب۔ یہ اقتباس مولوی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسو کے پہلے باب سے لیا گیا ہے۔ اس ناول میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک اعمال کر کے دنیا سے جائے کہ آخرت کی کامیابی بھی مل جائے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے نیک اعمال کیے جائیں کہ آخرت کی فلاح ممکن ہو۔ اس ناول میں مولوی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک سال دہلی میں ہیضے کی ایسی وبا پھیلی
کہ ہر روز سینکڑوں لوگ مرنے لگے۔ وبا بیٹے ایسے بیماری کو کہتے ہیں جو کہ ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہو، جیسے کہ آج کل آپ لوگوں کے پاس کرونا کی وبا کی ایک مثال موجود بھی ہے۔ تو کئی سال پہلے دہلی میں ایسے ہیضے کی وبا پھیلی تھی۔ بیماری ایسے آتی کہ 1-2 گھنٹوں میں انسان کا کام تمام کر دیتی، یعنی کہ ختم کر دیتی۔ لوگ بیماری کے خوف سے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، شہر ویران ہو گیا۔ نسو دہلی کا ایک مالدار شخص تھا۔ اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو ہیضے سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر کی، یعنی کوشش کی، لیکن بیماری ان کے گھر بھی آ پہنچی۔ ایک ہی ہفتے میں خالہ، ماما اور والد ایسے بیمار ہوئے کہ کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہوئی، یعنی کسی دوا کا اثر نہ ہوا، فائدہ نہ ہوا۔ ایک رات نسو کو بھی ہیضہ ہو گیا۔ طبیعت ایسی بگڑی کہ موت اس کے سامنے تھی۔ اب ظاہر ہے چونکہ فیملی کے اتنے ممبر دنیا سے جا چکے تھے اس وبا کی وجہ سے، تو اس کو لگتا تھا کہ بس میں بھی اب کچھ لمحوں کا مہمان ہوں۔ اپنے اچھے برے اعمال نگاہوں کے سامنے آئے۔ حکیم کی دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اب چونکہ نسو کے ذہن میں وہی خیالات تھے جو کہ اپنے ارد گرد کا ماحول وہ دیکھ رہا تھا کہ وبا کے اثر سے لوگ مر رہے تھے، تو جب وہ سو گیا تو خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ تو اب آگے کا جو ہم پڑھیں گے یہ چیپٹر، یہ ایک خواب کا منظر ہے۔ آنکھ کا بند ہونا تھا کہ نسو ایک دوسری دنیا میں تھا۔ جو خیالات ابھی تھوڑی دیر ہوئے اس کے پیش نظر تھے، یعنی اس کے ارد گرد تھے، سامنے تھے، سب اس کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی عمدہ اور عالیشان عمارت ہے، اور چونکہ نسو خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ اور حاکم فوجداری رہ چکا تھا، اسے یہ تصور بندھا کہ یہ گویا ہائی کورٹ کی کچہری ہے۔ لیکن حاکم کچہری کچھ اس طرح کا روبدار ہے کہ باوجود یہ کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا اجتماع جمع ہونا، مگر ہر شخص سکوت کے عالم میں ایسا دم بخود بیٹھا ہے۔ سکوت، خاموشی، اور دم بخود مطلب سانس رو کے، کہ گویا کسی کے منہ میں زبان نہیں۔ کیا مجال ہے کہ کوئی اپنے بارے میں ناجائز پیروی کر کے، یا روپے پیسے کا لالچ دکھا کر، یا صحیح و سفارش بہم پہنچا کر کاربراری کر سکے، یعنی کسی ناجائز طریقے سے، کسی سفارش کے ذریعے سے، کسی لالچ کے ذریعے سے اپنا کام نہیں نکلوایا جا سکتا تھا۔ مطلب جو حاکم نے ہی فیصلہ کرنا تھا وہ سب کو ماننا تھا، اور حاکم کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ جتنے مجرم ہیں، کیا خفیف کیا سنگین، یعنی کہ معمولی جرم کا کسی نے ارتکاب کیا تھا یا کوئی بہت بڑا جرم کیا تھا، کوئی اس کے رحم سے نا امید نہیں، یعنی حاکم کے رحم کی امید ہر کسی کو تھی، کیونکہ وہ حاکم ہے ہی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اختیارات اس کے اس قدر وسیع ہیں کہ نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے اور نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی، یعنی وہ حاکم جو فیصلہ کر دے گا، ہم اس کے فیصلے پر نہ تو نظر ثانی کروانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ہے کہ کام روز کا روز صاف، یعنی کہ ہر روز کا فیصلہ اسی دن ہو جانا تھا، مطلب ہر روز کے جو جرائم ہوتے تھے اس کا فیصلہ اسی دن ہو جانا تھا۔ کتنے ہی مقدمے پیشی میں کیوں نہ ہوں، ممکن نہیں کہ تاریخ مقرر پر فیصل نہ ہو جائیں، یعنی ان کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ جو حکم ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یعنی جو کسی نے کیا ہوتا تھا وہ اس کے سامنے صاف صاف ہوتا تھا اور وہ اس سے انکار بھی نہ کر سکتا تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فردن قرارداد جرم کی ایک نقل دی گئی ہے۔ فردن مطلب الگ الگ، قرارداد جرم جن جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے ہیں سب کو سمجھتا اور اپنی برات کی وجوہات کو سوچتا ہے۔ برات، توبہ، رہائی۔ کچہری کا خیال نسو کو حوالات کی طرف لے گیا تو دیکھا کہ ہر شخص علیحدہ جگہ میں نظر بند ہے، یعنی قید ہے۔ جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حال اس کو حوالات میں سختی یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی جرم کے مطابق ان کے اوپر سختی ہے۔ حوالات کے برابر جیل خانہ ہے، مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ رہنے کی جگہ۔ نسو یہ مقام دیکھتے ہی الٹے پاؤں پھرا، یعنی کہ واپس آیا۔ باہر آیا تو پھر حوالاتیوں اور زیر تجویزوں میں تھا، یعنی جن کے جرائم پر ابھی غور کیا جا رہا تھا۔ ان لوگوں میں ہزارہا آدمی تو اجنبی تھے، اجنبی غیر، مگر جا بجا شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آتے تھے۔ ظاہر ہے جو مر چکے تھے لوگ وہ اس کو وہاں نظر آ رہے تھے، مگر وہ جو مر چکے تھے۔ نسو کو یہ سامان دیکھ کر اسی خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ الہی یہ کون سا شہر ہے، کس کی کچہری ہے، یہ اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں۔
یہ میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیا کہ ماخوذ ہیں، یعنی جس کے اپنے جرم کے لیے وہ طلب ہوئے ہیں، یہ کیسے مرے تھے کہ ان میں کوئی یہاں دیکھتا ہوں۔ اسی حیرت میں لوگوں کو دیکھتا بھالتا چلا جاتا تھا کہ دور سے اس کو اپنے والد بزرگوار ان حوالاتیوں میں بیٹھے ہوئے نظر پڑے، یعنی نظر آئے۔ پہلے تو سمجھا کہ نظر غلطی کرتی ہے، مگر غور کیا تو پہچانا کہ نہیں، واقعہ میں وہی ہیں۔ دوڑ کر قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، یا حضرت، ہم سب آپ کی مفارقت میں تباہ ہیں۔ مفارقت، جدائی، ظاہر ہے جب ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کی جدائی میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو نسو بھی اپنے والد کو کہتا ہے کہ آپ کی جدائی میں ہم بہت پریشان ہیں، آپ یہاں کہاں؟ باپ، میں اپنے گناہوں کی جواب دہی میں ماخوذ ہوں۔ یہ مقام جو تم دیکھتے ہو دارالجزا ہے۔ دارالجزا یعنی یہاں پر ہمیں ہمارے اعمال کی سزا جزا ملنی ہے۔ خداوند تعالیٰ حاکم ہے۔ بیٹا، یا حضرت، آپ بڑے متقی، پرہیزگار، خدا پرست اور نیکوکار تھے۔ وہ اپنے والد کو کہتا ہے نسو کہ آپ تو بڑے پرہیزگار انسان تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، نیک تھے، تو پھر آپ پر اور گناہوں کا الزام؟ باپ، گناہ ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں۔ دیکھو میرا اعمال نامہ کیسی رسوائی سے بھرا ہوا ہے، اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر سخت پریشان ہوں کہ کیا جواب دوں گا اور کون سی وجہ اپنی برات کی پیش کروں گا، یعنی اپنی رہائی کے لیے میں کیا وجہ پیش کروں گا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیے۔ جی بچوں، یہاں تک ہمارا ویڈیو کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آخری پیراگراف سے ہم لوگ پیج نمبر 36 کا انشاءاللہ اگلے حصے میں شروع کریں گے۔ والسلام۔